اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج کا چوتھا سوال کچھ ایسا بنتا ہے کہ جی میں نے کچھ پروگرامز میں ایجوکیشن کے بارے میں ذکر کیا کہ اسکولوں میں ایجوکیشن جون سی ہے وہ صرف تعلیم کی حد تک لمیٹڈ ہو گئی ہے، محدود ہو گئی ہے۔ ایجوکیشن پچھلے دور میں ایسے نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں سوال ہے کہ اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں۔ دیکھیں، تعلیم کو اگر آپ دیکھیں، یہ جو تعلیم و تدریس کا لفظ ہم یوز کرتے تھے تو یہ تین اس کے حصے سمجھے جاتے تھے کہ تین اس کے حصے ہیں۔ ایک، اور یہ میں کلاسیکل ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں، کلاسیکل لرننگ کی بات کر رہا ہوں، جیسے جب سے یہ کمرشل ہوئے ہیں اس سے پہلے جو نظام تعلیم دنیا میں ہوتا تھا، ایون کہ جب اسکول اور کالجز پبلک سیکٹر میں نہیں بھی تھے تو جو پرائیویٹ مدرسے تھے یا پرائیویٹ ایجوکیشن ہوتی تھی، چاہے ماں باپ کر رہے ہوتے تھے یا ٹیوٹر کر رہے ہوتے تھے، بڑے بڑے وہ بھی یہی کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس کے اندر کئی ایلیمنٹس ہوتے تھے۔ آج آپ کو جو معاشرے میں پرابلمس نظر آتی ہے اس کا جواب بھی آپ کو اس میں ملے گا کہ ہم سے غلطی کیا ہوئی ہے، دنیا نے کیا غلطی کروائی یا کی۔ دیکھیں، ایک تعلیم ہے، اگر آپ اس کے روٹ ورڈ کو دیکھیں، یہ ورڈ جون سا عربی کا ورڈ ہے تعلیم، جو اردو میں بھی یوز ہو گیا تعلیم، اور اسی کو اگر آپ انگریزی میں لے آئیں تو ایجوکیٹ کہہ دیتے ہیں آپ۔ یہ اس کے جو روٹ ورڈ ہے نا وہ ہے عالمہ، عالم، عالمہ اسی سے نکلتا ہے، اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ٹو نو۔ آپ کو پتا قرآن پاک میں یہ ورڈ بار بار یوز ہوتا ہے، تعلمون، عالمون، جاننا، تم نہیں جانتے۔ تو یہ روٹ ورڈ سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے معنی ہے جاننا، ٹو بی اویئر آف۔ تو اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کچھ جانتے ہیں، انفارمیشن لیتے ہیں، کتاب پڑھ لی، کہانی پڑھ لی، جغرافی کے بارے میں، امریکہ میں کتنی اسٹیٹس ہیں، سائنس میں کیا ہے، پانی کا فارمولہ کیا ہے، یہ جاننا ہے۔ جو آلریڈی ریالٹیز ہیں اس کو آپ جانتے ہیں۔ اور اب آپ کو پتا ہے کہ ماڈل بھی چینج ہو گیا، آپ تو کہتے ہیں یہ ریالٹیز جو اب تو اتنی ایزیلی اویلیبل ہیں کہ آپ اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو ہر جگہ اویلیبل ہے۔ ابھی آپ نیٹ پہ جائیں، ابھی آپ جناب ویکیپیڈیا کھولیں تو آپ کے سامنے سب کچھ آ جائے گا۔ تو اب وہ یاد رکھنے کا کانسیپٹ تو نہیں ہے، لیکن چلے اگر آپ اس کی کلاسیکل میں بھی جائیں تو اس زمانے میں تعلیم اس لیے ہوتی تھی، اور اس کے تین سیگمنٹ ہوتے تھے تعلیم و تدریس کے، اور تعلیم کے معنی صرف یہ تھے جاننا، کہ اس کو ستارہ کہتے ہیں، اس کو چاند کہتے ہیں، یہ اس کے ارد گرد گھومتا ہے، زمین اس کے گرد گھومتا ہے، اور جناب یہ سورج ہے، اور جناب یہ سائنس کے پرنسپلز ہیں، تو یہ جناب نیوٹن نے یہ کہا تو آئنسٹائن نے وہ کہا، اور جناب پانی کا فارمولہ یہ ہے، اور جہاز ایسے اڑتا ہے۔ یہ جاننا ہے۔ جیسے یہ آج کل انفارمیشن آپ کے پاس ساری ہوتی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ یہ انفارمیشن ہے۔ اب یہ ایک ایلیمنٹ تھا، بالکل امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، مجھے جاننا چاہیے، یا اگر میں جان نہ بھی پاؤں، آج کے دور میں اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر میں جان نہ بھی پاؤں، کیونکہ اتنا نالج ہے کہ کوئی بندہ بھی اس کو جان نہیں سکتا، لیکن مجھے جاننے کے طریقے جاننے چاہیے۔ کسی زمانے میں جب یہ نالج اتنا عام نہیں تھا تو ہم کہتے تھے کہ جی تعلیم جون سی ہے وہ ہم رٹاتے تھے کہ اس کو یاد ہونا چاہیے۔ اب جب کہ آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ فونز پکڑے ہوئے ہیں اور یہ اتنی انفارمیشن اویلیبل ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی جان لے گا اگر اس کے پاس جاننے کے طریقے ہیں، چاہے وہ لینگویج ہو، لٹریسی ہو، نیومریسی ہو، کوئی چیز بھی ہو، آپ کو ریسرچ کرنی آتی ہو، انٹرنیٹ پہ آپ جا سکتے ہوں، آپ کو بیسک پتہ ہو انفارمیشن کہاں پہ اویلیبل ہے، فری ایکسیس ہے آپ کے پاس، تو اس کے طریقے بھی اگر آپ کو آتے ہیں تو دین یو آر کنسیڈر کہ جی یہ بندہ نالجبل ہے، اس کو ایجوکیشن اس نے کر لی، اور یہی اسکول اور کالج یونیورسٹیاں کرتے آ رہے ہیں۔ سیکنڈ جو بہت اہم ایلیمنٹ تھا تعلیم و تدریس کے پروسیس کا، جو پروسیس ہوتا تھا جس میں پرانے زمانے میں جناب بڑے بڑے نام ہوتے تھے، ہر علاقے میں بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، قابل لوگ ہوتے تھے، لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ اپنی سلیکشن سے 8-10 بچوں کو اپنے ساتھ لے لیتے تھے، وہ بچے ان کے پاس رہتے تھے اور اپنے استاد کے ساتھ ہی رہتے تھے، اس کے ساتھ ہی، یہی ایجوکیشن کا ماڈل تھا۔
اور اس کے ساتھ ہی وہ سب کچھ سیکھتے تھے. صرف اسکول کی طرح ایجوکیشن یا سبجیکٹس نہیں پڑھتے تھے, پوری دنیا سیکھتے تھے. وہ یہاں پہ تدریس آ جاتی. اب تدریس کے آگے سے جو پہلا اس کا حصہ تھا وہ تربیہ اسے کہتے تھے. تربیہ, اگر آپ ورڈ کو دیکھیں, یہ بھی عربی کا ورڈ ہے تربیہ. تربیہ کے اندر جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ روا. یعنی کہ روا کسے کہتے ہیں؟ روا کہتے ہیں آپ بڑھنے کو, گرو کرنے کو, ٹو انکریز, ٹو گرو, ٹو ریز, کسی چیز کا اسٹیٹس اوپر جانا, اپنے آپ کو آپ نے انکریز کرنا, اپنے آپ کو گرو کرنا ہے آپ نے, جس کو آج ہم سیلف گروتھ کی بات کرتے ہیں. اور یہ آپ کو پتہ, اگر ہم انسان کی 4 ڈائمینشن کی بات کریں کہ آپ فزیکلی, آپ ان کی مٹیریل چیزوں کے اندر, اسی طریقے سے آپ مینٹلی, آپ ایموشنلی اور آپ اسپرچولی گرو کرتے تھے. جہاں پہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بے شک وہ خسارے میں جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں, تو یہ جو گروتھ تھی ان 4 لیولز کے اوپر, یہ تعلیم و تدریس کا انٹیگرل ایلیمنٹ تھی. اور اس کو ہم سیکنڈ, جو بھی آپ کو بتایا, اس کو ہم تربیہ کہتے تھے. ٹو گرو, ٹو انکریز, اپنے آپ کو آج جہاں پہ کھڑے ہیں کل آپ اس کے بہتر کھڑے ہوں ان 4 ڈائمینشنس کے اندر, کہ آپ ہر حالت میں جب بھی آپ کو ملے, آپ نالج میں بھی بہتر ہوں, ایموشنل کنٹرول میں بھی بہتر ہوں, آپ جناب مینٹل نالج کے حوالے سے بھی بہتر ہوں, آپ اسپریچولیٹی میں بھی بہتر ہوں. تو آپ کو پتا آج کل کے اسکولوں میں یہ بھی نہیں ہوتا. فوکس ہے وہ صرف فرسٹ سیگمنٹ کے اوپر ہے, جس کو آپ انفارمیشن شیئرنگ کہتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں پڑھایا جاتا سوائے انفارمیشن کے. آپ مجھے چیلنج کر دیں, کسی آپ پہلی جماعت سے یا چلے جائیں, وہ سنڈریلا کی کہانی پڑھ رہے ہوں یا آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہوں, بیسک فوکس یہی ہے ٹو گیو دیم دا انفارمیشن. اب کوشچن یہ ہے کہ انفارمیشن تو نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے, وائی شوڈ وی گیو منی اینڈ سینڈ آور چلڈرن ٹو دا اسکول جسٹ ٹو سیک دس انفارمیشن وچ اینی ون کین گیو ٹو دیم. آج کل تو یہ انفارمیشن فری ہے, کسی زمانے میں یہ انفارمیشن بڑی لمیٹڈ ہوتی تھی, ٹیچرس کے پاس محدود ہوتی تھی. تیسرا جو ایلیمنٹ اس کے اندر ایک اور تھا, بڑا سمجھا جاتا, جس کی تعلیم و تدریس کے اندر, وہ تھا تہذیب. اور اس کا عربی کا ورڈ ہے یہ بھی, اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ادوبہ کا ورڈ ہے, ادب سمجھ لیں. تو تہذیب یعنی کہ ٹو بی کلچرڈ, ٹو بی ریفائنڈ, ویل مینرڈ, یعنی جس کو ہم مینرزمس کہتے ہیں. آداب آتے تھے, بڑے چھوٹے سے بات کرنا, طریقہ, رولز کیا ہوتے ہیں, کہاں پہ کیا بات کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, کیا کہنا ہے, کب کہنا ہے, کس سے کہنا ہے اور کب نہیں کہنا. یہی تو سارا کچھ پورا ماڈل تھا. آج کل ہمارے بچوں کو تو یہ تو آتا ہے کہنا کیا ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہاں پہ کہنا ہے, کس کے ساتھ کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے. کیونکہ یہ چیزیں تربیہ اور تہذیب کا حصہ تھے جو اسکولوں کالجوں میں پڑھائی نہیں جاتی. اب یہ جو تیسرا حصہ تھا تہذیب, یہ بیسیکلی انسان کے سوشل بیہیویئر کے اوپر تھا. آج آپ کو سڑکوں پہ نظر آتا ہے, ابھی آپ روز, میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ وہ کرنل کی بیوی کا فینومینا, میں نے اس میں ذکر کیا تھا کہ یہ ایک فینومینا چل پڑا ہے. آپ کے خیال میں یہ لوگ, ابھی چند دنوں پہلے ایک اور اخبار سے میں خبر آئی ہوئی تھی ٹیلی ویژن پہ کہ ایک خاتون نے ایک لیڈی ٹریفک وارڈن کو تھپڑ مار دیا. پتہ چلا وہ کسی ریٹائرڈ بیوروکریٹ کی بیٹی تھی. آپ کے خیال میں یہ خاتون جون سی ہیں, تعلیم تو ان کی بہت ہوگی, بہت کچھ پڑھا ہوگا, یونیورسٹیوں میں گئی ہوں گی, آپ کے خیال میں ان کی تربیہ یا ان کی تہذیب کیا ہوگی؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. بھائی اس بیچاری وارڈن کا کیا قصور ہے, وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے. اس کو تو آپ کو جناب ایوارڈ دینا چاہیے, سلام کرنا چاہیے, اس کا معافی مانگنی چاہیے. آپ کو تو اس چیز کے اوپر احساس ہونا چاہیے کہ جناب آپ نے کیا غلطی کی ہے اور آپ اس سے جناب معذرت کریں, بجائے اس کے کہ آپ اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیں. تو یہ جو تربیہ اور تہذیب ہے, یہ اگر ایجوکیشن میں سے نکال دیں تو وہ وہی بچے گا جو آپ کے سامنے, جو آپ کو سڑکوں میں نظر آتا ہے, جو یہ بچے پڑھ کے
ماسٹرز کر لیں گے, پی ایچ ڈیاں کر لیں گے, اسپیشلسٹ بن جائیں گے, جابیں کر لیں گے, لیکن نہ تربیہ ہے, نہ گرو کرتے ہیں مینٹلی, اسپریچولی, فزیکلی اور ایموشنلی, اور نہ ہی ان کو مینرز کا. آپ کو سوچیں زبان کیسی ہے, الفاظ کیسے یوز کرتے ہیں, سلینگ لینگویج کیسے یوز کی جاتی ہے, بز ورڈز کیسے یہ یوز کرتے ہیں. کنٹرول نہیں ہے غصے کے اوپر, زبان کے اوپر, بڑے چھوٹے کا احترام نہیں ہے. تو یہ تربیہ کا حصہ ہے. اور یہ جو میں آپ کو اگلی بات بتا رہا ہوں, یہ آداب نہیں ہے, بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے. اور تربیہ کہتی ہے کہ آپ اپنی لائن میں اپنی باری کا انتظار کریں. تو آپ کو لگتا ہے یہ عوام جو سی ہے ساری کی ساری پڑھے لکھے لوگ سارے بڑے تربیت والے ہیں, بڑے تہذیب والے ہیں؟ نہیں, یہ صرف تعلیم والے ہیں. تو انہی لوگوں کو تو دیکھ کے ہم نے تعلیم کو بدنام کرنا شروع کر دیا ہے. کئی لوگ جو کہتے ہیں کہ جی اگر یہی تعلیم ہے تو ہمیں نہیں چاہیے. اور بھائی یہ تعلیم نعوذ باللہ بات جیسے وہ قرآن پاک میں کرتے ہیں کہ جی اگر یہی مسلمان ہے تو ہمیں ایسا اسلام نہیں چاہیے. تو بات یہ ہے کہ یہ تعلیم کا قصور تو نہیں ہے, یہ تو تعلیم وہ رہی نہیں جو تھی کبھی. آپ آج بھی اس تعلیم کو واپس لے آئیے جو کبھی ہوتی تھی, جس میں تربیہ بھی تھی اور جس کے اندر تہذیب بھی تھی. تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ وہ اپنا کام پھر کرے گی. نہ ماں باپ یہ کریں, ماں باپ بہت تیر مارتے ہیں اپنی اولاد کو, جناب اسکولوں میں پیسے دے کے بھیج دیتے ہیں اور صرف تعلیم لینے کے لیے, اس لیے کہ نوکری لے لیں گے, کما لیں گے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. نہ انہیں تربیہ ماں باپ ہی نہیں کرتے, اور نہ ہی ان کو تہذیب سکھائی جاتی ہے, نہ وہ تہذیب شاید دیکھتے بھی نہیں آگے پیچھے اپنے. تو یہ جو ہم اسکولوں کے اوپر بھی اکثر بات کرتے ہیں, آپ کا بچہ صبح جاتا ہے اسکول, شام کو واپس آتا ہے, آپ اس کی تربیہ کرنا بھی چاہیں, تہذیب اس کو دینا بھی چاہیں, تو آپ کے پاس وہ کتنے ٹائم گزارے گا؟ آپ کے پاس تعلیم سے ہی اس کو بیچارے کو بیگ بھر کے اس کو اسائنمنٹس ملتی رہیں گی, آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ملے گا. اگر آپ چاہیں گے بھی تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ملے گا آپ اس کی تربیت کر سکیں, اس کی تہذیب کر سکیں. اور ماؤں کے پاس اس چیز کا خود بھی پیشنس ہی نہیں ہے, صبر ہی نہیں رہا ان کے پاس. اور وہ سمجھتی ہیں کہ بس اسکول بھیج دیا کسی مونٹیسری اچھے میں تو وہ سب کچھ سیکھ جائے گا. تو کیا سارے کے سارے انگریزی میڈیم اسکولوں سے نکلے ہوئے اور سارے کے سارے, میں اکثر اوقات لوگوں سے کہتا ہوں اس ملک کو یا دنیا کو جاہل لوگوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا کہ پڑھے لکھے لوگوں کو نقصان پہنچایا. اور یہ اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ جن جو سائنس تو پڑھ جاتے ہیں ان کو مورالٹی نہیں ہوتی, ٹاپ کے ڈاکٹر تو بن جاتے ہیں لیکن کردار نہیں رہتا, ان کو نہیں پتا کہ پیشنٹ جون سا ہے وہ انسان بھی ہے. ہر پروفیشن میں آپ کو نظر آتا کہ ہم کہاں پہ غلطی کھا گئے ہیں. بہتر آپ اس شخص کی اپنے فیلڈ کے نالج کو چیلنج نہیں کر سکتے, لیکن آپ کو نظر آتا ہے کہ نہ تربیہ ہے اور نہ تہذیب ہے. جتنا بڑا آدمی اپنے فیلڈ میں ہو جاتا ہے اتنا ہی وہ بد دماغ ہو جاتا ہے, اتنا ہی بد تہذیب ہو جاتا ہے اور اتنا ہی بد اخلاق ہو جاتا ہے. تو یہ بیسکس ہیں جناب. تو اگر آپ یہ سارے ماڈل کو آپ دیکھ لیں اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ جناب اسکول کا کام صرف تعلیم ہے اور تربیہ اور تہذیب جون سی ہے وہ ماں باپ نے دینی ہے, اور وہ ماں باپ کے پاس یا ٹائم نہیں ہے یا وہ خود, کیونکہ یہ دینے کے لیے تو آپ کو پہلے شو بھی تو کرنا پڑے گا نا کہ آپ کے پاس ہے, وہ آپ کو انوائرمنٹ بھی دینا پڑے گا. تو کتنے ماں باپ ہیں جو یہ سمجھ لیں کہ اگر فرض کریں یہ ایکول امپورٹنس بھی اگر آپ ان کو دے دیں, جبکہ میرے حساب سے تربیہ سب سے بڑی اہم چیز جو ان کی تربیہ, کیونکہ اگر آپ تربیہ بھی کر دیں کسی کی, گرو کرنے کا اس میں شوق پیدا کر دیں تو شاید تہذیب بھی لے لے گا, وہ تعلیم بھی لے لے گا. لیکن اگر آپ اس کو ایکول امپورٹنس بھی دے دیں 33% کی, تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ یہ 25-30 ہزار روپے مہینے کی فیس دیتے ہیں, بچوں کو اسکولوں میں بھیجتے ہیں صرف 33% کے لیے, 66% ابھی بھی پڑھا ہے. تو کیا ماں باپ بچوں کی ذمہ داری نہ اٹھائیں گا؟ پھر اگلا سوال یہ آئے گا کہ یار یہ جو تعلیم لینے کے لیے جا رہے ہیں یہ تو ہم خود بھی دے سکتے ہیں, یا آج کل تو فری اکیڈمیز بنی ہیں آن لائن, وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. تو یہ میرا کہنے کا مطلب تھا جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ جناب اس کو ایکسپلین کر دیں کہ کیا اس کے ایجوکیشن جو ان سے کیا ہوتی تھی, اس کے کیا ہمارے صرف اکیڈیمکس نہیں تھے. جزاک اللہ.